السلام علیکم۔ سپریم کورٹ نے آج پاکستان تحریک انصاف کو H9 اسلام آباد میں جہاں JUI والے آ کے اپنا دھرنا سجا کے بیٹھے تھے، اسی جگہ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے اپنے وکیل بابر ایوان کی تحریری درخواست کے اوپر اجازت دے دی، اور اجازت کا حکم نامہ بھی بڑا واضح تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ آئیں گے اور جلسہ کر کے چلے جائیں گے، تو انہوں نے کہا ہم نے سٹ ان کرنا ہے، کتنی دیر بیٹھنا ہے یہ فیصلہ تو ہماری قیادت کرے گی۔ تو عدالت نے جوابی طور پر کہا کچھ ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ فیض آباد یا موٹر وے اٹھ کے بند کر دیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی فیصلہ آیا، اس فیصلے کے فوری بعد ڈی چوک کے اندر اور ارد گرد بلو ایریا میں مختلف جگہوں پہ اس وقت آگ لگی ہوئی ہے، اور عمران خان ڈی چوک میں جانے کی کال دے رہے ہیں۔ سنیے عمران خان کی اپنی زبان۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اب کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہوگی، کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہوگی۔ اس لیے میں سارے پاکستانیوں کو آج کہہ رہا ہوں کہ آج شام اپنے شہروں میں بھی نکلیں اور اسلام آباد اور پنڈی میں پوری طرح کوشش کریں ڈی چوک پہنچنے کی آج شام کو، کیونکہ میں انشاءاللہ گھنٹے ڈیڑھ تک وہاں پہنچوں گا۔ انشاءاللہ ہماری کوشش ہے وہاں پہنچنے کی۔ یہ اصول کی خلاف ورزی ہے۔ اصول جو طے ہوا سپریم کورٹ میں، آپ نے پہلے اصول طے کیا، سیاسی لوگ آپس میں طے نہیں کر پائے۔ آج سما نے صبح خبر دی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے پرویز خٹک 3 رکنی ٹیم کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اور حکومت کے ساتھ بھی، اور راستہ ڈھونڈ رہے ہیں رکاوٹیں ہٹانے کے لیے۔ پہلے تو اس کے اوپر جواب نہیں آیا۔ ابھی سے تھوڑی دیر پہلے مریم نواز نے اس کی باقاعدہ تصدیق کی کہ اسپیکر ہاؤس میں پرویز خٹک، شاہ محمود قریشی اور اسد عمر نے مذاکرات کیے ہیں۔ سنیے کیا کہا انہوں نے۔ ایاز صادق صاحب کو 2 دن پہلے اسد کیسر صاحب نے اور پرویز خٹک صاحب نے، انہوں نے 2 دن پہلے ایاز صادق صاحب کو اپروچ کیا کہ بیٹھ کے ہم بات چیت چاہتے ہیں اور اس کا حل چاہتے ہیں۔ آج یہ صبح 10 بجے اسپیکر ہاؤس میں آئے، جس میں شاہ محمود قریشی صاحب تھے، جس میں اسد عمر صاحب تھے اور جس میں پرویز خٹک صاحب تھے۔ تو آج یہ 3 حضرات 10 بجے اسپیکرز ہاؤس میں آئے، انہوں نے اپنے مطالبے سامنے رکھے اور کہا کہ الیکشن اور کہ ہمیں کوئی جلسے کی جگہ دے دی جائے، لیکن اس کا لب لباب یہی تھا، اس کی سمری یہی تھی کہ ہم دھرنے کا اعلان کر بیٹھیں، عوام نے کوئی رسپانس نہیں دیا تو ہمیں دھرنے سے بچایا جائے اور ہمیں کوئی سیف ایگزٹ دی جائے، جس پر ان کا کوئی بھی مطالبہ نہیں مانا گیا، انکار کر دیا گیا۔ اور اس وقت تک کیونکہ سپریم کورٹ میں بات جا چکی تھی تو سپریم کورٹ پر فیصلہ جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا۔ اب اگر بلو ایریا کی فوٹیج دیکھیں اور ڈی چوک کی فوٹیج دیکھیں تو کوئی بہت خوش کن مناظر نہیں ہے۔ اصول تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ تمام رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں اور ان کو احتجاج کا حق مل جاتا، اور احتجاج اس جگہ پہ کرتے جہاں عوامی زندگی متاثر نہیں ہوتی۔ میرے پاس ابھی اسٹوڈیوز میں مہمان ہمارے ڈاکٹر مصدق ملک نے آنا تھا، تو وہ اسی صورتحال میں، یہ جو سامنے نظر آ رہی ہے، وہ ہمارے اسٹوڈیو بھی نہیں پہنچ پائے۔ تو یہ صورتحال اچھی نہیں ہے۔ ایک آپ جمہوری جو روایات ہیں اس کی پاسداری کرتے ہوئے اپنا احتجاج کا حق استعمال کریں اور اس جگہ پہ اس میدان میں احتجاج کریں جہاں سے اعلیٰ عدلیہ سے آپ کو اجازت ملی ہے، عدالت عظمیٰ سے۔ تو آپ اس جگہ کو چھوڑ کے اگر ڈی چوک میں آئیں گے تو پھر وہی بے اصولی والی بات ہے جو 2014 میں بھی ہوئی تھی۔ 2014 میں بھی آپ پارا سے شروع ہوا تھا کام، پھر ڈی چوک میں آیا، ڈی چوک سے پھر وہ حکومتی جو املاک تھیں جس میں پاکستان ٹیلی ویژن کی بلڈنگ تھی، پارلیمان تھی، سپریم کورٹ تھی، وہ بھی متاثر ہوئی۔ آج سپریم کورٹ نے اس کے اوپر ایشورنس لی کہ حکومتی یا پرائیویٹ جو املاک ہیں وہ تو متاثر نہیں ہوں گے، اور وہاں یقین دہانی کروائی بھی گئی، اور سیکورٹی کا اس کے بدلے میں حکومت کو کہا گیا کہ وہ ان کو سیکورٹی دے گی۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اس کا تو کسی کو جواب دینا پڑے گا۔ یہ اچھی صورتحال نہیں ہے جو ہمیں نظر آئی ہے۔ حکومت نے گرفتاریاں بھی کی اور رکاوٹیں بھی بھرپور کیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف وہ نمبرز پنڈی، اسلام آباد میں یا لاہور میں سڑکوں پہ لانے میں کامیاب نہیں ہوئی جس کی وہ دعوے دار تھی۔ جو ہمارے ساتھ مہمان شخص ڈاکٹر مصدق ملک ہیں PMLN سے، اور عمران اسماعیل صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، دونوں کو خوش آمدید کہوں گا پروگرام میں۔ ملک صاحب پہلے آپ فرما دیجئے، ڈی چوک ایک بڑا نازک نقطہ ہے سیاست کے اندر، اس وقت وہ وہاں آنا چاہتے ہیں، آپ وہاں سے روکنا چاہتے ہیں، اب نیکسٹ کیا ہوگا؟ دیکھیں، جو ان کو اجازت ملی ہے وہ سپریم کورٹ سے ملی ہے، اور 2 دن سے سپریم کورٹ یہ کوشش کر رہی تھی کہ وہ کسی کاغذ پر PTI لکھ کے دے کہ یہ ایک پرامن ہوگا جلسہ یا سٹ ان، اور اس کے بعد وہ چلے جائیں گے۔ آپ کو پتا ہے کہ 2 دن انہوں نے ہیزیٹیٹ کیا، کل بھی نہیں لکھا، آج بھی نہیں لکھا، اور پھر آخر میں جب یہ کوئی راستہ نظر نہیں آیا ماں سوائے اس کے کہ لکھ کے دینا ہوگا کہ یہ پرامن ہوگا،
تو پھر لکھ کے دیا جس پہ سپریم کورٹ نے ان کو ایک مشروط اجازت دی، جس میں جگہ کا تعین کیا گیا اور بتایا گیا کہ آپ اس جگہ پر آئیں گے، یہاں پہ آپ جلسہ کریں گے، اگر آپ کو سٹ ان کرنا ہے تو سٹ ان کریں گے بغیر کسی جو لوگوں کی املاک ہیں ان کو نقصان پہنچائے، بغیر کسی ہائی وے کو روکے وغیرہ وغیرہ۔ اور ابھی ان کا فیصلہ جو ہے وہ اس کی شاید سیاہی بھی کی لی تھی، تو عمران خان صاحب نے کال دے دی کہ آپ ڈی چوک میں پہنچ جائیے۔ اب یہ فیصلہ حکومت کا رد عمل کیا ہوگا؟ جی اب حکومت تو لا انفورس کرنے کی کوشش کرے گی۔ حکومت کی کوشش یہ ہوگی کہ کسی کی جان کو خطرہ نہ ہو، کسی کے مال کو خطرہ نہ ہو۔ جیسے کل ایک پولیس افسر جو ہیں وہ شہید ہوئے، جان سے ہاتھ دھو گئے، کیونکہ جب وہ وہاں پر انہوں نے بیل بجائی تو چھت سے فائرنگ کر کے ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو، تو ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنے سرکاری جو محافظ ہیں ان کی جان کا بھی تحفظ کریں، لوگوں کے جان و مال کا بھی تحفظ کریں، جس چیز کی سپریم کورٹ نے اجازت دی ہے اس کو بھی ایکسرسائز کریں۔ لیکن جب ڈاکٹر صاحب میں ہمارے نمائندے ہیں شہزاد علی، ان سے یہ جو آگ لگی ہوئی ہے یہ مجھے اس کے بیچ ہے، یہ ایک اچھی انڈیکیشن نہیں ہے۔ نمبرز اگر پوچھیں کہ ورکرز کتنے ہیں تو بڑی تعداد میں نہیں دیکھ پایا سارا دن۔ شہزاد آپ بتائیے یہ آگ لگانے والے کون ہیں، کہاں سے آئے اور اب کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل ندیم ملک صاحب، جب سپریم کورٹ کا یہ آرڈر آیا تو ہم یہاں پر سپریم کورٹ سے نکل کے ڈی چوک پہنچے تو اس وقت پولیس کی بھاری نفری یہاں پر موجود تھی اور اکا دکا کارکنان یہاں پر پہنچے تھے، جس کے بعد جو ہے وہ پولیس کی جانب سے شیلنگ بھی کی گئی۔ لیکن اس کے بعد جب میں خیبر پلازا کے قریب بلو ایریا میں پہنچا تو وہاں سے جو سینیٹر شبلی فراز ہے ان کی قیادت میں ایک ریلی یہاں سے آئی جس میں کارکنان ان کے ساتھ آئے۔ جب پولیس کی شیلنگ کی گئی تو کارکنان نے جگہ جگہ بلو ایریا میں جھاڑیوں کو جو ہے وہ آگ لگا دی۔ اب سے تھوڑی دیر قبل جو یہاں پہ پریڈ گراؤنڈ جو میٹرو اسٹیشن ہے وہاں پر بھی جو ہے وہ آگ بھڑک اٹھی تھی، جس کو جو ہے وہ ریسکیو کام نے جو ہے وہ بجھا دیا ہے۔ لیکن ابھی بھی بلو ایریا میں جگہ جگہ کے کارکنان کی چھوٹی ٹولیوں نے آگ لگائی ہے، کیونکہ پولیس کی جانب سے جو شیلنگ کی جاتی ہے اس کو جو ہے وہ اس کے اثر کو زائل کرنے کے لیے یہاں پر کارکنان کی جانب سے آگ لگائی جا رہی ہے جگہ جگہ پر، اور جو ہے وہ شیلنگ سے محفوظ ہے۔ لیکن اس وقت میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پولیس جو ہے وہ ڈی چوک کے جو کنٹینر ہے ان سے پیچھے چلی گئی ہے، اور یہاں پر ڈی چوک میں اس وقت جو ہے وہ کارکنان جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کے کارکنان نے ڈی چوک کا اس وقت جو ہے وہ مکمل کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ یہاں پر پارٹی ترارے بجائے جا رہے ہیں۔ یہاں پر اس وقت کوئی مرکزی رہنما تو نہیں پہنچ سکا، لیکن کارکنان جو ہے وہ یہاں پر پہنچے ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد پولیس نے جو ہے وہ رکاوٹیں ہٹا دیں اور پولیس درست ہے۔ عمران اسماعیل صاحب سے اس کہتے ہیں میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کی ایک ذمہ داری ہے عمران صاحب، کسی کی گاڑی کو آگ لگانا، پبلک پراپرٹی کو نقصان پہنچانا، یہ نہ جمہوریت ہے، نہ یہ پاکستان کی خدمت ہے، اور نہ اس سے پاکستان کا کوئی مستقبل آپ روشن کرنے جا رہے ہیں، نہ یہ وہ آزادی کی منزل ہے جس کو کوئی بھی لیڈر اپنی قوم کو دکھا سکتا ہے کہ جاؤ آگ لگا دو۔ آگ لگانا آزادی کی منزل نہیں ہو سکتی، اور کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے آپ نے کہا ندیم صاحب۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک بار جب کراؤڈ بڑا ہوتا ہے اور پھر اس کراؤڈ کے ساتھ آپ ظلم و زیادتی کرتے ہیں، کنٹینر لگاتے ہیں، شیلنگ کرتے ہیں، عورتوں کو مارتے پیٹتے ہیں، گاڑیوں کے شیشے توڑتے ہیں، ان کی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، یہ اسٹیٹ کر رہا ہے۔ یہ ہمارا ماشاءاللہ اس وقت جو حکومت ہے بیٹھی ہوئی یہ کر رہی ہے یہ کام۔ آپ کے اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ نے دیکھا ہے۔ سر آگ کون لگا رہے ہیں؟ آپ کے وہ ابھی ہمارے نمائندے نے بتایا کہ وہ ریلی آئی تھی، اس میں آپ کے ورکرز نے یہ کام کیا، اور ابھی وہ ڈی چوک میں موجود ہے۔ دن سارا کورٹ کے فیصلے کی جب تک آیا نہیں ہے تب تک آپ کے لوگ اندر نہیں تھے۔ ندیم صاحب میں خود موجود تھا، سارا دن میں رہا ہوں۔ میں صبح آپ نے دیکھا تھا میں لال حویلی گیا تھا، وہاں بھی میں کس مصیبت سے پہنچا ہوں، کنٹینر لگائے ہوئے، پولیس کھڑی کی ہوئی، جہاں دیکھتے پولیس والے کہتے ہیں جی آپ گاڑی میں بیٹھ جائیں، آرڈر لگا ہوا ہے۔ کس چیز کا آرڈر لگا ہوا ہے یار؟ کسی کے باپ کا ملک ہے تو آرڈر لگا ہوا ہے آپ کا کہ اٹھا لیں، کس لیے اٹھا لیں؟ کیا جرم کیا؟ سر بہت بندشیں تھیں، لیکن آگ لگانا کیا جسٹیفائی کر رہے ہیں اس کو؟ نہیں میں جسٹیفائی نہیں کر رہا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے تو ہمیشہ پرامن رہنے کی کال دی ہے، لیکن جب کراؤڈ بڑا ہوتا ہے، جب آپ ذاتی سر کراؤڈ تو بڑا تھا ہی نہیں، معذرت کے ساتھ اسلام آباد میں سارا دن سڑکوں پہ رہا ہوں، پنڈی میں بھی رہا ہوں، اسلام آباد میں بھی رہا ہوں، بہت رکاوٹیں تھیں اور بہت گرفتاریاں بھی ہوئی۔ میں یہاں آپ کو سپورٹ کروں گا کہ رکاوٹیں بھی بہت تھیں اور گرفتاریاں بھی بہت ہوئی ہیں، لیکن آپ کے نمبرز نہیں تھے، اور جو نمبر آئے ہیں تو انہوں نے آگ لگا دی ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ میری تو سن لینا سر۔ اب میں آج سارا دن روڈ پہ رہا ہوں، میں نے آج ابھی عامر کیانی کے ساتھ فیض آباد تک وہاں سے ان کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پہنچا ہوں، ہزاروں کا مجمع تھا، ہزاروں لوگ موجود تھے اس کے اندر، ہزاروں۔ یہ ہٹائے نا اتنے اچھا نہیں تھا۔ سر آپ کو تو مذمت کریں، آپ کی کنٹینر کی میں مذمت کرتا ہوں کہ کنٹینر لگا کے آپ کا راستہ روکے، میں مذمت کرتا ہوں، آپ کو اجازت دیں۔ آگ لگانے والوں کی تو مذمت کریں۔
میں مذمت کر رہا ہوں نا آگ لگانے والوں کی. میں تو کہہ رہا ہوں روکے کہ ان ہم کو، پرامن رہنا چاہتے ہیں. یا آپ کے لوگ ہیں روکے ان کو. ورکرز کو بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی شرارت کی ہے تو نہ کریں یہ، بیکاز یہ ہمارا پروگرام نہیں ہے، ہم نہیں کرنا چاہتے. یہ بات ختم ہو گئی، آگے چلے. میں کہہ رہا ہوں کہ جو انہوں نے رکاوٹیں لگائی ہیں، سر آپ کو جگہ H9 دی گئی تھی، آپ ڈی چوک کی اصول کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اگر انہوں نے پی ٹی آئی کا اصل کلر دکھانا ہے، جو ان کے نزدیک ہمارے پاس 100 لوگ بھی نہیں ہوتے، تو یہ ہٹا دیں کنٹینرز. آج رات کو ہم دکھا دیتے ہیں، اس میں کیا تماشا لگنا ہے. سر آپ نے جگہ H9 لی ہے. ندیم صاحب ہوتی ہے فیملیز کی. عمران اسماعیل صاحب آپ نے جگہ H9 لی ہے، جگہ H9 لی ہے، اور آپ ڈی چوک کی کال دے رہے ہیں، اس کو کیا کہیں گے؟ ندیم صاحب کہیں سے تو جانے تو دیں، راستہ تو دیں. یہ تو ڈرے بیٹھے ہیں. یہ D9 کیا، F9 کیا، F11 یہ کہیں بھی نہیں جانے دیں گے. آپ دیکھیں تو صحیح کس طرح پیک کیا. آپ ذرا سا اپنے اسٹوڈیو سے باہر نکلیں. میں سارا دن رہا ہوں جی، روڈز پہ بہت رکاوٹیں ہیں. پنڈی سے اسلام آباد آنے والی طرف، اسلام آباد کے اندر نہیں ہے، پنڈی سے اسلام آباد داخلی راستے بند ہیں. ہم اپنی میری ساتھی رپورٹر ہیں کراچی سے زمزم سعید، ان کے ساتھ کچھ ورکرز نے کیا کیا، پارٹی ورکرز نے، وہ بھی ذرا آن ایئر ہی دکھا دیں. قابل مذمت چیزیں ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے. میڈیا والے کو کبھی ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے، دھکم پیل نہیں کرنی چاہیے. اور وہ بھی لڑکی اگر ایک کھڑی کور کر رہی ہے تو اس کا تو خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ بےہودگی نہ ہو. زمزم کیا ہوا، آپ اپنی زبانی بتائیے. جی دیکھیں ندیم صاحب، اس وقت میں اسٹوڈیو میں موجود ہوں سما کے. کس طرح سے میں اس اسٹوڈیو تک پہنچی ہوں میں جانتی ہوں، اور میرا رب جانتے، اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوئی. عمران اسماعیل صاحب یہ بات اچھے سے جانتے کہ جب خان صاحب کراچی میں جلسے کے لیے آئے تھے تب بھی یہ حرکت ہوئی ہے، تب بھی جو ہے وہ مجھے زدوکوب کیا گیا. میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ میرے یہاں پر قمیض پھاڑی گئی ہے، مجھے لاتیں ماری گئی ہیں، ہمارا کیمرہ توڑ دیا گیا ہے، ہمارے کیمرہ مین کو جو ہے وہ پتھر مارے گئے ہیں. میڈیا ورکرز نے مجھے بڑی مشکل سے بچایا، اور ایک نجی چینل کی DSNG تھی، اس میں مجھے بند کر دیا گیا. اور ایون کے تحریک انصاف کے جو کارکنان تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اسے DSNG سے زمزم کو باہر نکالو، ہم اس کی جان لے لیں گے. ایسا بھی کیا ٹارگٹ کرنا، یہ قصور ہمارا ہے کہ ہمارا تعلق سما سے ہے. میری ماں سے پوچھے جو اتنی پریشانی میں مجھے فون کر کے رو رہی تھی. ندیم صاحب میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ میرے بدن پر سے دوپٹہ تک چھین لیا گیا. اس وقت دوپٹہ تک نہیں ہے، میں جس دوپٹے میں گئی تھی وہ تک اتار دیا گیا، قمیض پھاڑ دی گئی، کھینچی گئی ہے. وہاں پر خود جو کراچی کی جو ذمہ داریاں دیکھ رہے ہیں ارسلان تاج صاحب، وہ بھی موجود تھے، وہ بھی میرے پاس آئے. ایون کہ کوئی کارکن ان کی بھی نہیں سن رہا تھا. انہوں نے کہا بس کر دو، لڑکی کی جان لے لو گے کیا؟ وہ کہتے ہیں ہم آج اس کی جان لے لیں گے. تو ہمارا کیا قصور ہے؟ کیا ہم سچ دکھا رہے تھے؟ بہت ہی قابل افسوس ہے اور قابل مذمت ہے. عمران اسماعیل صاحب تکلیف دہ چیز ہے. پہلے مصدق ملک صاحب سے پوچھ لیں. مصدق ملک صاحب، لا اینڈ آرڈر تو کم از کم انشور کرنا آپ کو بھی چاہیے. میڈیا ورکرز کا تحفظ آپ کا بھی کام ہے کہ انشور کریں. جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. بڑے یہ جتنی بھی رکاوٹیں وغیرہ لگائی گئی ہیں وہ اسی لیے لگائی گئی تھی کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ عمران خان صاحب تقریباً روز ایک جلسہ کر رہے ہیں اور اب تک کسی نے ان کو جلسے سے نہیں روکا. مگر کچھ دن پہلے سے ان کی اپنی قیادت نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ خونی جلسہ ہوگا، یہ خونی سیٹ ان ہوگا یا دھرنا ہوگا. چلیں ہم نے سوچا کہ یہ کہہ رہے ہیں خونی تو نہیں ہوگا نا، یہ تو سیاسی بات ہو رہی ہے اور سیاست میں تو لوگ ذرا زیادہ زور سے بات کرتے ہیں، ہماری طرف سے بھی لوگ زور سے بات کر لیتے ہیں، تو اس میں کوئی ایسا خونی نہیں ہوگا. ہم چاہے سمجھتے رہیں کہ وہ سلیکٹڈ وزیر اعظم رہے، مگر وزیر اعظم رہیں وہ کیوں ایسی بات کریں گے یا ان کی قیادت کیوں ایسا کرے گی. اس کے بعد انٹیلیجنس کی رپورٹ آئی کہ ان کے پاس جو اس وقت اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ اسلحہ لے کر ساتھ چلیں گے. اور ابھی زمزم صاحبہ نے بھی آپ کو دکھائے، وہ گولیاں دکھائیں، ان کے شیل دکھائے. تو وہ انٹیلیجنس کی رپورٹ سامنے رکھی گئی اور کہا گیا کہ اس کو روکنا چاہیے کیونکہ ان کا پروگرام تو یہ ہے کہ اسلحہ لے کر آیا جائے. مگر اس پہ بھی بہت سے لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ کو پتا ہے انٹیلیجنس والے تو ایئر کور کے لیے ایسی کوئی نہ کوئی رپورٹ دے ہی دیتے ہیں، چھوڑیں اس بات کو. چلیے اس بات کو بھی چھوڑ دیجیے. تو پھر آپ نے ان رپورٹس کی بنیاد کے اوپر ڈور ناکنگ شروع کی گئی، اور جب ایک جگہ پہ ماڈل ٹاؤن لاہور میں جا کے بیل بجائی گئی تو وہی چیز جس کا خدشہ تھا، جو کہا جا رہا تھا، وہ آپ نے دیکھ لیا کہ چھت سے گولی مار کے ایک کانسٹیبل بیچارے کو جس کے 5 بچے ہیں، ایک شیرخوار بچہ ہے، اس کو گولی مار کے ہلاک کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا. اب آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اتفاق تھا، اور کچھ لیڈران نے یہ کہا بھی کہ بھائی ہمیں کیا پتا،
رات کو آئے تھے، گولی ماری، مر گئے. کل کو رات کو آپ کو ناکے پہ کوئی روکے گا، گولی ماریے، مر جائے گا. پستول نہ ہو تو گاڑی کے نیچے دے دیجئے کہ مجھے کیا پتا رات کو کسی نے روکا تھا. مصدق ملک صاحب، جو اس وقت دو سچویشن میرے سامنے ہیں، ایک یہ زمزم شہید کے ساتھ جو کچھ ہوا، اور یہاں پر جو آگ لگی ہوئی ہے اسلام آباد میں، یہ تو کوئی رات کوئی چپکے سے تو نہیں آ گیا نا. وہ لڑکی بھی سامنے کھڑی رپورٹنگ کر رہی تھی. اور یہ ڈی چوک میں یا بلو ایریا میں جو آگ لگی ہے، یہ تو انٹینشنلی کسی نے جا کے وہاں تیلی لگائی ہے تو آگ لگی نا، ویسے تھوڑی لگی ہے. جی گولی بھی تو انٹینشنلی ماری. اور آج صبح جو اسلحہ پکڑا گیا، جو جنرل سیکرٹری پنجاب کے جن کی گاڑی سے یا جہاں سے بھی مبینہ طور پہ جو آٹومیٹک اسالٹ رائفل، یعنی وہ بندوقیں جو افغانستان میں استعمال ہو رہی ہیں، اس طرح کی آٹومیٹک مشین گنز جو پکڑی گئی ہیں، وہ بھی اتفاق تو نہیں ہے نا بھائی. جس طرح گولی ماری گئی، اسی طرح آگ لگائی گئی، اسی طرح اسلحہ پکڑا گیا. اب اگر سپریم کورٹ نے اپنی دانست میں یہ جانا، اس ڈیڈ باڈی کو دیکھنے کے بعد بھی اور اسلحہ پکڑے جانے کے بعد بھی، اگر انہوں نے اپنی دانست میں یہ جانا کہ یہ مقرر ہے کہ یہ تمام اٹھا دیے جائیں جو رکاوٹیں ہیں، تو اب آپ کے سامنے رکاوٹیں ڈھیلی ہوئیں تو انہوں نے پورے بلو ایریا میں چند سو لوگوں نے آگ لگا دی. اب اس کا جواب عمران اسماعیل صاحب، یہ زمزم شہید والے واقعے پہ آپ سے بھی رد عمل چاہوں گا، اور ڈی چوک کے اوپر بھی، کہ آپ کتنا پرامن رہیں گے دونوں کے اوپر جواب. اور جو گاڑی پولیس کی گاڑی، مجھے بڑا افسوس ہوا یہ زمزم کا جو میں نے واقعہ ابھی دیکھا ہے، مجھے بڑا افسوس ہوا. مجھے علم نہیں تھا اس واقعے کا. زمزم میری کولیگ رہی ہے، میرے ساتھ بہت کورنگ کی ہے ساری چیزوں کی، ایونٹس کی، میرے پاس ہمیشہ ساتھ رہی ہے سارے ایونٹس میں. So I know her very well. تو میں اس سے بڑا مجھے افسوس ہوا کہ زمزم کے ساتھ اگر کسی نے ایسا کیا، میں اس کو I will find out کہ جس نے، اگر ہماری پارٹی کا کارکن ہے جس نے کیا تو اس کو انشاءاللہ ہم قرار واقعی سزا بھی دیں گے. دوسری چیز یہ کہ سر اسلام آباد میں آ رہے ہیں تو کتنا پرامن رہیں گے؟ یہ آگ لگی ہوئی دیکھ کے بہت دکھ ہوا ہے مجھے، واقعتاً سنجیدگی سے بتا رہا ہوں. یہ جچتا نہیں ہے کسی سیاسی جماعت کو کہ اشتعال انگیزی اس طرح کی ہو کہ آگ لگی ہو. دوسری چیز میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ابھی شوگر کوٹڈ گفتگو فرما رہے ہیں مصدق ملک صاحب کے، جی ڈور ناکنگ شروع کی ہے، یہ اگر اس کو ڈور ناکنگ کا نام دیتے ہیں کہ کسی کے گھر میں رات کے 3 بجے آپ گھس جائیں، جہاں اس کی ماں بیٹیاں ہوں، بہنیں ہوں، چھلانگیں ماریں، اوپر سے دیواروں سے کود کے ٹاپ کے اندر چلے جائیں، دروازے توڑیں، گیٹ پہ ٹکر مار کے دروازہ توڑ دیں. یہ ساری ویڈیوز میں آپ کو بھیج سکتا ہوں، ذرا دکھا دیں مصدق ملک صاحب. دس از واٹ کالڈ ڈور ناکنگ. گیٹ ریڈی فار دا گڈ ڈور ناکنگ ایٹ یور ہاؤس ٹو. آپ کے گھر بھی ڈور ناکنگ ہوگی، پھر نہ کہیے گا کہ آپ کے ساتھ ہی زیادتی بڑی ہو رہی ہے. کوئی خدا کا خوف کریں. کسی کے گھر میں مائیں بہنیں عورتیں بچے بیٹھے، ان کا قصور کیا ہے کہ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں؟ ان کا قصور یہ ہے کہ عمران خان کی کال پہ اسلام آباد. میرے پاس پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، لیکن ایک آپ ساری سیاسی جماعتوں سے درخواست کروں گا کہ ایسی اشتعال انگیزی مت کریے گا کہ آپ کی جمہوریت کی گاڑی جو ہے وہ پٹڑی پہ اس کا رہنا مشکل ہو جائے. اگر آگ لگے گی یا ڈی چوک کے اندر سیکیورٹی سچویشن ڈیولپ ہوگی تو معاملات پھر آپ کے ہاتھ میں رہیں گے نہیں، نہ عمران اسماعیل کے ہاتھ میں ہوں گے، نہ ڈاکٹر مصدق ملک کے ہاتھ میں ہوں گے. تو اس سے پہلے سیاسی طریقے سے، جمہوری طریقے سے اس کا راستہ نکالیے. وہ کام نہیں ہونا چاہیے کہ واقعتاً گراؤنڈ کے اوپر آگ جل رہی ہو اور کوئی راستہ کسی کو سجھائی نہ دے. عمران اسماعیل صاحب، مصدق ملک صاحب، شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.